الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین اکرام، ناظرین اکرام، بینک اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کی کے 28ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 29ویں سپارے کے خلاصہ مضامین قرآن پیش کیا جائے گا۔ 29واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الملک سے۔ ملک کے معنی بادشاہی۔ اس سورت کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بادشاہ ہونے کو اور ملک کے لفظ کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بادشاہی کا ذکر فرمایا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کی زمین و آسمان کے اندر بادشاہی ہے۔ تو اسی حوالے سے سورت کا نام سورہ ملک رکھا گیا ہے۔ اس سورہ ملک کے جو مضامین ہیں، ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت ہونے سے اور شروع فرمائی ہے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت و حیات، زندگی دی، موت دیں گے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اس بات کو اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو احسن، اچھے عمل لے کر آتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسن فرمایا، اکثر نہیں فرمایا، کہ اعمال بہت زیادہ مقصود نہیں ہیں بلکہ اچھے ہونا مقصود ہیں۔ اور اعمال کے اندر حسن کیسے آتا ہے کہ جب اعمال اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اور ساتھ ساتھ کرنے کا جو طریقہ ہو وہ شریعت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو، تو اس عمل کے اندر پھر حسن آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان پیدا فرمایا، جس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ستاروں سے سجا دیا، شہاب ثاقب کے اللہ تعالیٰ نے جو ایک ستارہ بنایا، اور اس کے بعد پھر آخرت کے وقوع پذیر ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طریقے سے آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور اس کے اندر جہنم کے اندر فوج در فوج لوگ آ رہے ہوں گے، اور جنت والے بھی فوج در فوج جا رہے ہوں گے۔ تو اور جب یہ جہنم والے جہنم میں جا رہے ہوں گے تو وہاں کے داروغہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کبھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اس وقت یہی کہیں گے بالکل آیا تھا، لیکن ہم نے جو ہے وہ اس کی بات کو نہ مانا۔ اور اس صورت کے آخر کے اندر یعنی اگلے رکوع کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور آخر میں اس بات کو بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ جو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کا تو ولی وارث اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا ولی وارث کوئی نہیں ہے، اور ان کے لیے جو برا انجام ہے اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگلی صورت سورۃ القلم ہے۔ قلم کے لفظی معنی تو یعنی پین، ہم آج کل کی زبان میں پین کہہ سکتے ہیں، باقی اردو میں بھی قلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے والقلم، قلم کی قسم کھا کر یعنی بات کو شروع کیا ہے، تو اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ القلم ہے۔ اور اس سورت کے جو مضامین ہیں اس کے اندر شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حق ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے نبی بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اخلاق کے اوپر فائز فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک اصحاب الجنہ یعنی باغات والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور سبق اس میں یہی ہے، یعنی باغات والوں کا قصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات دیے۔ ان کے جو پچھلے لوگ تھے، یعنی سمجھیں کہ جن سے وراثت میں یہ باغ ملا تھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ ان کے قبضے میں باغ آئے، ان کی وراثت میں ان کو باغ ملے، تو ان میں سے دو گروہ ہو گئے۔ ایک وہ تھا جو کہتا تھا کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ پاگل تھے، یعنی وہ جو ہے مسکینوں کو کھلایا کرتے تھے اور خرچ کیا کرتے تھے مختلف غریبوں کے اوپر، لیکن ہم ایسا کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے جو باغ ہے اس کی پوری پیداوار خود ہی خرچ کریں گے۔ تو جبکہ ان میں سے دوسرا جو جس کو قرآن کہتا ہے کہ جو ہے جو میانہ روی والا، تو اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرو اور جو رکھنا ہے وہ رکھو۔
تو یعنی مسکینوں کو، غریبوں کے جو حق ہے اس کو نہ روکو. اور تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس باغ کے اوپر ایک ہوا آئی اور وہ باغ بالکل ختم ہو گیا. جب وہ صبح آئے، آ کر دیکھنے لگے تو کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے. پھر آخر میں ان کو سمجھ میں آیا کہ واقعتاً یہ تو باغ ہی تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. تو پھر اس وقت وہ کہنے لگے کاش کہ ہم جو ہے یعنی اس طرح نہ کرتے، اس طرح نہ بولتے، اور جو مسکینوں پر، غریبوں پر خرچ کرنے کا معاملہ اس میں یعنی خرچ کرتے رہتے یا اس کا ارادہ رکھتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت ہمیں دیا ہے تو ہم اپنے مال و دولت کے اندر یعنی خرچ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر. تو یہی ہماری مال و دولت کے اندر برکت کا باعث بنے گا. اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سختیوں کو بیان فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، یقیناً وہ دن آئے گا جس دن پھر سب کا حساب کتاب ہوگا. اور آخر کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ صبر فرمائیں. اگلی صورت سورۃ الحاقہ ہے. حاقہ کے معنی آتے ہیں کہ ثابت ہونے والی. تو اللہ تعالیٰ نے الحاقہ ما الحاقہ کے ساتھ اس صورت کی ابتدا فرمائی ہے کہ وہ ثابت ہونے والی چیز مطلب قیامت ہے کہ وہ آ کر رہے گی. اور اس کے بعد پھر قیامت کے دونوں گروہ کے، ایک وہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نام عمل دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، اور جو بد لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کے نام عمل دیے جا رہے ہوں گے. جن کے نام عمل دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے وہ خوش ہوں گے. جن کے نام عمل یعنی پیٹھ کے پیچھے دیے جا رہے ہیں تو وہ کہیں گے کاش ہمیں موت آ جاتی اور یہ ہمیں نام عمل نہ دیے جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے احوال کو بیان کیا کہ کس طریقے سے جہنم کے اندر زنجیروں سے جکڑ کر جو ڈال دیا جائے گا. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. اس کے بعد اگلی یعنی دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے. اور اس پر یعنی یقین رکھنا ضروری ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے تو جب اس قرآن پاک پر عمل کریں گے تو ہی کامیابی ہے. اس کے بعد اگلی سورت سورۃ المعارج ہے. معارج کے لفظی معنی آتے ہیں کہ چڑھنا. اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ یعنی اس میں یعنی ایک تو دنیا سے اعمال اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، اور معارج کے لفظ صورت میں آیا ہے تو اس لیے صورت کا نام سورۃ المعارج ہے. اس سورۃ المعارج کی جو ابتدا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ سب کیسے ہوگا. یعنی جب اللہ کے نبی قیامت کے احوال بیان کرتے تھے تو اس وقت یہ کافر کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے وقت کی جو سختیاں ہیں، قیامت کے قائم ہونے کی بات ہے، اس کو بیان فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا جس دن وہ ایک دن یعنی 1000 سال کا ہوگا، اور اس دن وہ دن آ کر رہے گا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، قیامت آ کر رہے گی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اطاعت پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، جن کا مالوں کے اندر محروم کا بھی حق ہے، سوال کرنے والے کا بھی حق ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور بے حیائی کے گناہ یعنی زنا اور دیگر جو گناہ بے حیائی کے، اس سے یہ لوگ بچنے والے ہیں، اور اپنے عہد پورا کرتے ہیں، گواہیاں جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور زکوٰۃ دینے والے. تو یہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں بڑے عزت کے ساتھ ہوں گے. اور سورت کے پھر دوسرے حصے میں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے ہم ایمان نہ لائیں تب بھی ہم جنت میں جائیں گے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ایک ایک چیز کا حساب کریں گے. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو یقیناً جنت، لیکن اگر اچھے اعمال نہیں ہیں تو پھر اچھے انجام کی بھی یہ امید نہ رکھیں. اس کے بعد اگلی سورت سورۃ النوح ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دیگر یعنی صورتوں میں بھی نازل فرمایا، لیکن یہ سورۃ النوح پوری کی پوری حضرت نوح علیہ السلام کی داستان دعوت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے دعوت دی اپنی قوم کو، اور آخر میں جب قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہا. تو سورۃ النوح کے ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت سے کیا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے دن میں ان کو بلایا، میں نے رات میں بلایا، میں نے کبھی اعلانیہ بلایا، کبھی خفیہ طور پہ ان کو ایمان کی دعوت دی، اور پھر ان کی قوم کی طرف سے جو دوبارہ جو رد عمل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کانوں میں ہاتھ ڈال کر بات نہیں سنتے تھے، شور مچاتے تھے. اور پھر دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات جو کہ ہمارے لیے بھی بہت ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور یہ بات کہی کہ استغفروا ربکم، اپنے رب کی جو بارگاہ میں استغفار کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائیاں بھی دے گا. یعنی استغفار کے نتیجے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صرف انسان کو بندہ سوچتا ہے کہ آخرت کی شاید بھلائی ہے، لیکن اگر انسان استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے درگزر کے طلبگار رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار رہے، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد میں برکت دے گا، اضافہ کرے گا، تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، تمہارے لیے کھیت کھلیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا. تو دنیا کی جو جس کو ہم فراخی کہتے ہیں، دنیا کی کشادگی کہتے ہیں، اس کی کنجی جو بتائی گئی حضرت نوح علیہ السلام نے بتائی وہ استغفار، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو تو تمہاری دنیاوی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت تو یقیناً بہتر ہونی ہی ہے. لیکن قوم نے پلٹ کر جو جواب دیا وہ یہ کہ ایمان نہ لائی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا. تو دوسرے رکوع کے اندر پھر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بد دعا ہے جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بالآخر ان کو یہ بد دعا دی کہ یا اللہ بس بہت ہو گئی، اب جو ان کے لیے فیصلے کا وقت آ جائے اور ان کے فیصلہ ہو جائے. تو نتیجے نکلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر طوفان کی صورت کے اندر، بارشوں کی صورت کے اندر سمجھے پانی کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دیا، سب جو اس کے اندر غرق ہو گئے، ختم ہو گئے. تو یہ پوری حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النوح کے اندر بیان کی ہے. اگلی سورت سورۃ الجن ہے. تو نام ہی اس کا جن ہے. تو اس سورت کے اندر کا جو بنیادی موضوع تھا اور یہ سورت جو نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنات کو دعوت دی تھی، یہ یوں کہیں گے جنات کا ایک سفیر یا ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور قرآن کو سنا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ ایک جماعت جنوں کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو کے ذریعے سے قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد پھر وہ ایمان لے آئی، اور نہ صرف ایمان لے آئی بلکہ جا کر اپنے قوم کے اندر وہ داعی بن گئی، ایمان کی دعوت دینے والی بن گئی. اور انہوں نے جا کر کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا ہے اور ہم ایک تو ایمان کی دعوت اللہ تعالیٰ نے اس جو جنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر کیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بارے میں فرمایا کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا جائے. تو اس کے بعد اگلی سورت سورۃ المزمل ہے. سورۃ المزمل یہ مکی سورت ہے اور ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے. مزمل کے معنی آتے ہیں کہ کسی بڑی چادر کے اندر لپٹنے والا، لپٹنا، تو مزمل یعنی لپٹنے والا اس میں فاعل ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے انداز میں مخاطب فرمایا ہے کہ یا ایھا المزمل، اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے احکامات دیے کہ آپ دعوت دیں. اور اس دعوت کے حوالے سے جو صبر آزما مراحل تھے اس میں تسلی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ لیکن اس کے بعد فرعون کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے دلاسا اس بات کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، ان کے بڑی سختیاں آئی، لیکن آخر انجام یہ ہوگا کہ جو فرعون تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا اور نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انجام کو بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ آخرت کا دن، وہ قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اور دوسرے رکوع کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ اس تہجد کے لیے جو مسلمانوں کو چاہیے کھڑا ہوا کریں. اور شروع میں تو یہ تھا کہ پوری رات، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی کہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت راتوں کے اندر تہجد کے اندر کی جائے. اور تہجد کا فائدہ یہ ہے کہ روحانی فائدہ ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت بہت تیزی سے بڑھتی ہے. اس کے بعد سورۃ المدثر ہے. سورۃ المدثر، مدثر اور مزمل کے معنی قریب ہی ہیں.
جس کے معنی ہے کہ لمبی چادر میں لپٹنا، کسی کمبل میں لپٹنا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا یا ایھا المدثر کے ساتھ، اور پھر دعوت دینے کا حکم دیا کہ آپ اللہ سے لوگوں کو ڈرائیے اور یعنی دعوت دیجیے. ساتھ ہی کپڑوں کی پاکی کا حکم دیا گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی کفار کا یہ ایک شخص تھا، اس کفار مکہ کی طرف سے اعتراض تھے کہ کس طریقے سے جو نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبوت ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا اور اس کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے احوال کو بیان فرمایا کہ کس طریقے سے آخرت کے اندر یعنی قیامت آنی ہے، اور اس کے بعد جہنم کے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں فرمایا ہے. دوسرے رکوع کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے وہاں پر یہ ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ تمہیں یعنی وہاں فرشتوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم جہنم میں کیوں گئے، تو وہاں پر یہ لوگ کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جس لیے جو ہے ہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتے تھے، ہم قیامت پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے. قیامت یعنی قیامہ کا جو لفظ قیامت سے ہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر یہ لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ قیامہ رکھا گیا ہے. اس سورت کے اندر ایک تو یعنی یہ جواب ہے، یعنی بعض اوقات یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت آ کر رہے گی، ہر حال میں یا آ کر رہے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی اس میں قسم کھائی ہے. تو نفس تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک نفس مطمئنہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک یہ نفس لوامہ ہے کہ جو نفس مطمئنہ وہ ہے جو کہ نیکی کے اوپر مسلسل کاربند ہو اور نیکی کا ہی طرح متوجہ ہو، اور اس کے علاوہ نفس لوامہ کہ جو بری باتوں کے اوپر ملامت کرنے والا ہو، کہ انسان برا کام کرے لیکن دل میں ملامت رہتی ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہو گیا، اور بالآخر انسان توبہ کر لیتا ہے. اور تیسرا نفس امارہ، جس کا ذکر 13ویں سپارے کے اندر آتا ہے کہ نفس جو ہے بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے. تو عام طور پر یعنی جو انسان کی کیفیت ہے وہ امارہ والی ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے نفس کی انسان تربیت کرتا رہتا ہے تو وہ لوامہ کی طرف جاتا ہے، اور جب مسلسل نیکی کی طرف اس کو تربیت کرتا رہتا ہے تو بالآخر اللہ یعنی یہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے، جس کے بارے میں بھی سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی بہت کوشش فرمایا کرتے تھے کہ یاد رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اتنی فکر نہ کریں، یہ جو قرآن ہے اس کو نازل کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری تھی، اور اس کے بعد اس کو جمع کرنا اور اس کو یاد رکھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس کی اتنی زیادہ پریشانی اور میں نہ آئیں. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز جو بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے انگلیوں کے پورے ہیں اس کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہے. یہ ایک سوال کا جواب ہے. کفار کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب انسان مر گیا، کھپ گیا، مٹی ہو گیا تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی پیدا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پورا پیدا کرنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو پورے ہیں انگلیوں کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برابر کرنے پر قادر ہے. اور بعد میں سائنس سے بات ثابت ہے کہ انسان کے جو پورے اور فنگر پرنٹس ہیں وہ ہر انسان کے الگ ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ نہ صرف یہ کہ ہم انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، بلکہ ایک ایسی چیز جس میں ہر انسان الگ ہے، وہ اربوں کروڑوں انسانوں کے جو پورے ہیں ان کو بھی جیسا تھا ویسے ہی دوبارہ پیدا کرنے پر اور دوبارہ اٹھانے پر ہم قادر ہیں، دوبارہ ویسے ہی بنانے پر قادر ہیں. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے شخصیوں کو بیان فرمایا ہے، اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ جس نے انسان کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا، کیا وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. تو در حقیقت سورہ قیامت کا جو پیغام ہے وہ یعنی دوبارہ قیامت کے ثابت ہونے یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پختہ کیا ہے کہ بالکل دوبارہ قیامت آنے والی ہے اور نیک اور بد کا انجام ہونے والا ہے. اگلی سورت سورۃ الدہر ہے. یہ بھی 2 رکوع پر مشتمل سورت ہے. اس کے اندر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو باطل نظریہ تھا اس کا رد فرمایا ہے. نظریہ ان کا یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف
زمانے کے بدلنے کے ساتھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قادر مطلق ہے جس نے پیدا کیا ہے اور وہی سب کچھ تبدیل کر رہا ہے اور چلا رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ صرف زمانے کے بدل جانے سے انسان بدل جاتا ہے یا چیزیں بدل جاتی ہیں، بلکہ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنی تخلیق کے اوپر غور کرنے کا جو ہے اشارہ کیا ہے کہ ذرا تم اپنے آپ کو ہی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک پانی سے اور ایک ناپاک پانی سے انسان کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ناشکرے اور ایک شکر گزار. اور شکر گزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ اپنی نظر اور عہد کو پورا کرنے والے لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے احوال اس صورت میں بیان فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خدام رکھے ہیں. اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی شرابیں رکھی ہیں، مشروب رکھے ہیں. اور اس کے بعد اس کے دوسرے رکوع کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس بات کو بیان فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور اس کے یعنی آہستہ آہستہ نازل کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کے لیے تسلی بھی تھی کہ جب بھی کوئی وقت آیا، موقع آیا، تو قرآن کے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی اور ہدایت بھی دی. آخری صورت اس سپارے کی سورۃ المرسلات ہے، اور اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ آخرت ہے. اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ہواؤں کی یعنی والمرسلات عرفاً کے ساتھ قسمیں کھائی ہیں. تو چونکہ پہلے ہی لفظ والمرسلات ہے اس صورت کا نام، سورۃ المرسلات یہ ماخوذ ہے اور لیا گیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اس بات کو بیان کیا کہ جو جس چیز کے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آئے گی تو وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. اور اس صورت کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ دہرایا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ وہ وقت آئے گا جب یہ جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی اور بڑا ان کے لیے بربادی ہوگی. اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے. اور پھر زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا کر کہا ہے کہ کیا وہ اللہ جو کہ اپنے آسمان سے پانی برساتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ جو زمین سے مختلف پھل فروٹ اور کھیتیاں اگاتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اصل جو اس صورت کا موضوع ہے وہ قیامت کے قیام ہے. اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تھوڑا بہت کھا پی لو، لیکن آخر میں ویل یومئذ للمکذبین، کہ آخرت کے وقت کے اندر پھر یعنی دنیا میں جو جھٹلانے والے ہیں وہ تھوڑا بہت کھا لیں پی لیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب پھر ان کے لیے تباہی و بربادی ہوگی. اللہ پاک اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اللہ پاک جو ہے اس آخرت کی فکر عطا فرما دے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے بار بار اس سے باخبر کیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں ایک ایک بات کا ہمیں جواب دینا ہے. تو اللہ پاک اس کی ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما دے. انہی الفاظ کے ساتھ آج کی قسط میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.